کیا کوئی ایک ملک اکیلے پوری عالمی طاقت کے بنائے ہوئے اصولوں کو نئے سرے سے لکھ سکتا ہے؟ آج ہم تجزیہ نگار اوریا مقبول جان کے اسی دلچسپ نقطہ نظر کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں ایران کی طرف سے جنگ بندی کے لیے مبینہ طور پر پیش کی گئی 3 شرائط کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ یہ شرائط عالمی طاقت کے توازن کو کیسے بدل سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور بیان ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ ایک مرکزی خیال ہے جس کے گرد یہ پورا تجزیہ گھومتا ہے کہ ایک تنہا ایران عالمی سپر پاورز کے ایک متحدہ محاذ کے خلاف کھڑا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل کیسے پیش کی جاتی ہے۔ تو تجزیے کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی دلچسپ موازنے سے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان کی طرح ایران بھی بظاہر بالکل تنہا کھڑا ہے، اس کا کوئی بڑا اتحادی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دلیل دی جاتی ہے کہ وہ نہ صرف مقابلہ کر رہا ہے بلکہ کامیاب بھی ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ ماخذ کے مطابق خدائی مرضی ہے۔ تو اس سارے تنازع کے بیچ تجزیہ نگار 3 خاص شرائط پر روشنی ڈالتے ہیں جو مبینہ طور پر ایران کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، اور انہیں صرف مطالبات نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ بین الاقوامی تعلقات میں ایک بہت بڑا، ایک اہم موڑ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ مطالبات ہیں کیا؟ ان کی ایک منطقی ترتیب ہے۔ پہلے حقوق کو تسلیم کروانا، پھر جو نقصانات ہوئے ان کا ازالہ کرنا، اور آخر میں مستقبل کے لیے پکی ضمانت لینا۔ چلیں اب ذرا ایک ایک کر کے ان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب آتے ہیں ان شرائط کی تفصیلات کی طرف، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ صرف مطالبات کی ایک لسٹ نہیں دے رہا بلکہ ہر ایک کے پیچھے ایک پورا جواز، ایک پوری دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ تو پہلی شرط جو سب سے بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی مکمل خود مختاری کو بغیر کسی شرط کے مانا جائے، اور اس کا مطلب صرف سرحدوں کا احترام نہیں بلکہ عالمی تجارت تک پوری رسائی اور اپنے اسلامی نظام حکومت کو بیرونی مداخلت کے بغیر قائم رکھنے کا حق بھی شامل ہے۔ اب اپنی اس بات کو مزید وزن دینے کے لیے تجزیہ نگار شاعر مشرق علامہ اقبال کے ایک شعر کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے مغربی جمہوریت پر تنقید کی جاتی ہے اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ نظام دراصل اکثریت کی آمیریت ہے، اور تاریخ کی بڑی بڑی جنگوں کا ذمہ دار بھی یہی نظام ہے۔ اس کے بعد آتی ہے دوسری شرط جس کا تعلق ہے پیسے سے، یعنی مالی معاوضے سے۔ یہ جنگی تاوان کا مطالبہ ہے، اور تجزیہ نگار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اس کے لیے جو خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ ہے توانِ جنگ، اور تجزیہ نگار کے مطابق یہ صرف ایک مطالبہ نہیں بلکہ یہ تو بین الاقوامی قانون کا ایک معنی و اصول ہے، جس کے تحت حملہ کرنے والے فریق کو ہونے والی تباہی کا معاوضہ دینا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تاوان کا حساب لگایا کیسے جائے گا؟ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ اس کی بنیاد بین الاقوامی انسانی قانون کے اصولوں پر ہے، جس میں مبینہ طور پر ہسپتالوں پر حملے اور غیر متناسب طاقت کا استعمال جیسی چیزیں شامل ہیں۔ اور پھر آتی ہے آخری اور شاید سب سے اہم شرط جس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ یہ صرف جنگ بندی نہیں بلکہ ایک ایسی مضبوط ضمانت کا تقاضا ہے کہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، اور یہ ضمانت کسی ایک ملک سے نہیں بلکہ دنیا کی 5 بڑی طاقتوں سے مانگی جا رہی ہے۔ اب اس مطالبے کو سمجھنے کے لیے تجزیہ نگار اسے تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کے حالات سے اس کا موازنہ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس بار معاملہ بالکل الگ ہے، کیونکہ ان کے مطابق پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ شرائط جیتنے والے نہیں بلکہ ایک اکیلا ملک عالمی طاقتوں کو لکھوا رہا ہے۔ لیکن کیا ان مطالبات کے پیچھے کوئی حقیقی طاقت بھی ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ ماخوذ اپنی اس دلیل کو قانونی اور اسٹریٹجک طور پر کتنا مضبوط ثابت کرتا ہے۔ یہاں پر سب سے بڑا اسٹریٹجک کارڈ جو کھیلا جا رہا ہے وہ ہے آبنائے ہرمز۔ تجزیہ نگار کا دعویٰ ہے کہ جنگ کی صورت میں بین الاقوامی قانون ایران کو اس انتہائی اہم سمندری راستے پر مکمل کنٹرول کا حق دیتا ہے۔ تو ماخذ کے مطابق یہ شرائط صرف جنگ بندی کی شرائط نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن اب بدل رہا ہے۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ مغرب کا معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ اب کم ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے نہ صرف ایران بلکہ روس جیسی دوسری طاقتوں کو بھی رعایتیں دینی پڑ رہی ہیں۔ اور آخر میں علامہ اقبال کے ایک اور شعر کے ساتھ ماخذ اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق یہ واقعات ٹیکنالوجی اور فوجی مشینری پر ایمان کی فتح کی علامت ہیں،
ایک ایسا پیٹرن جو پہلے افغانستان میں دیکھا گیا اور اب ان کے مطابق ایران میں دہرایا جا رہا ہے۔ تو آخر میں ماخذ ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کیا ہم واقعی ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں جہاں دنیا کا پرانا نظام ختم ہو رہا ہے اور ایک نئی ترتیب جنم لے رہی ہے؟